اس لیے جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سب سے بڑا ایشو ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, میرا کون سا مارچ چل رہا ہے, قیدی نمبر فلاں فلاں کا آج کل کا کیا ڈرامہ ہے, یا کون کہاں سے آ رہا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی پاکستان میں اس وقت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. پاکستان کا عوام کو نہیں معلوم کہ اگر ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو کہاں سے وہ اسکول فیس کا بندوبست کیا جائے, اگر ان کے بڑوں کا علاج کروانا ہے تو وہ کیسے وہ ہاسپٹل کی فیس ادا کریں گے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا جو بجلی کا بل آئے گا وہ پورا کیسے ہوگا. اور اس پریشانی میں, اس دکھ میں, اس مشکل میں ان کو ایک امید کی ضرورت ہے, ان کو ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے. ان کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک موقع ملے گا آنے والے الیکشنز میں کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا نمائندے چنیں, عوامی نمائندے ہو جو منتخب ہو کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں گے, چاہے وہ IMF سے معاہدہ کر رہے ہو, چاہے وہ پاکستان کا بجٹ بن رہا ہو. جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس مہنگائی کے صورتحال میں ہم عام آدمی کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے عوام یہ توقع پاکستان پیپلز پارٹی کے رکھیں کہ IMF کے شرائط کے باوجود ہم عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دلوا سکیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا تاریخ ثابت ہو چکا ہے. جب 2007-8 کا حکومت آیا تھا 2013 تک, دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا. واشنگٹن سے لے کے UK, یورپ, پورا دنیا میں فائنینشیل مارکیٹس کریش ہو رہے تھے. تاریخی مہنگائی بھی تھا پاکستان میں. ذرائع قلت اس حد تک مطلب آپ اپنا فوڈ انسیکیورٹی کو مینیج نہیں کر سکتے تھے. آپ کو چینی, چاول, گندم کو بھی باہر سے منگوانا پڑ رہا تھا. تو اس ماحول میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا مہنگائی تھا تو ہم نے کام پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑی. ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب مہنگائی ہے آپ اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہ چھوڑیں, ان تک مالی مدد ہم نے پہنچائیں. جب ہم نے تنخواہ میں اضافے کیے, جب ہم نے پینشنز میں اضافے کیے تو کیوں کیے؟ کسی خوشی میں نہیں, صرف اس لیے کہ یہ عوام کا حق تھا, کہ ان بزرگوں کا حق تھا کہ جب مہنگائی ہے تو ان کا پینشنز میں ان کو اتنا کشن ملے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. ویسے تنخواہ دار طبقہ کے لیے ہم نے خیال رکھا, ویسے ہم نے ذرائع معیشت کا خیال رکھا. اسی ملک کو اسی حکومت میں ہم نے 1 سال کے اندر گندم, چینی اور چاول جو آپ امپورٹ کر رہے تھے 1 سال کے اندر آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے. جب کسان خوشحال تھا, ان کے پاس وہ اپنے فصل کو, اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتے تھے تو وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے تھے. آج بھی آپ کو اسی قسم کی عوام دوست کی حکومت کی ضرورت ہے جو پہچانتی ہے کہ مہنگائی تو ہے, مگر اس مہنگائی کو اپنے عوام سے ہم کیسے وہ تحفظ دلا سکتے ہیں, کیسے وہ طاقت دلوا سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت پہ وہ ہم سب مل کے اس معاشرے بحران کا اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں نواز شریف. ایک تو آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے, نمبر 2 ان کے اوپر سزائیں ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہیں جو سزائیں تھی ان کا تو موقف ہے کہ وہ تمام سزائیں ختم ہو جانی چاہیے اور وہ بے بنیاد ہیں. آپ ان کے اس سٹانس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ دونوں چیزوں میں دے سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے. تو اب اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو obviously پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بالکل میاں صاحب واپس آئے. جہاں تک کیسز کے سوال ہیں, ہم بھی اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی ایم شیور کہ میاں صاحب اپنے کیسز کو فیس کریں. آخری سوال آپ نے کل سرینا صاحبہ کی فائدہ کی میسج کی, ان کے ساتھ عہد کی تقریب میں کھڑے ہونے کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کیا ہے.
क्या नुसरत भट्टो की कुर्बानियां कम हैं? बेनजीर भट्टो शहीद की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां कम है, उन्हें क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता दुनिया में? बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया जाता है, कोई कंपटीशन तो नहीं है भाई। साहब मादरे जमहूरियत मोहतरम बेगम नुसरत भुट्टो को और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी जिद्दोजहद की वजह से, उनकी स्ट्रगल की वजह से हम वो कल सीन्स देख रहे थे कि एक जज साहब जब वो अपना ओथ ले रहा है तो वुमेन्स एम्पावरमेंट और वुमेन्स की हैसियत हमारा सोसाइटी में अब इतना प्रोग्रेस किया गया है कि वो साथ और लास्ट क्वेश्चन, आपने जो मुस्लिम लीग से एक मुतालबा किया है लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा ही केस है, क्या ये समझ लिया जाए कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाए इक़्तिदार में आने के लिए? क्या ये वजाहत करेगा जो इक़्तिदार में नहीं है, जिसका कोई तल्लुक नहीं, उसके लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्यों और किस तरह का? और इसके साथ एक सवाल ये भी ऐड कर लें कि तमाम से ऐसी आप लीग भी, पार्टी भी बड़ी जमातें आपस में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तो